إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم بالعدل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے قرض کا. قرض یعنی ڈیبٹ یا لون جسے کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کچھ ادھار مانگے، کسی سے قرض لے اپنی کسی ضرورت کے تحت، اسے قرض کہا جاتا ہے. قرض معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے. معاشرے کی جہاں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں انہیں میں سے ایک ضرورت قرض بھی ہے. انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کبھی کبھی کہ انسان کو قرض لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. قرض مانگنا لینا یہ شریعت کے اندر اچھی بات نہیں ہے. اگرچہ آج ہم لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دوسروں سے قرض لے لیتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں اس کو قرض لینے کی، لیکن پھر بھی وہ قرض لے لیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ہی قرض میں گزرتی ہے. آپ سے قرض لیں گے، آپ کا قرض دینے کے لیے دوسرے سے قرض لیں گے، اس کا قرض دینے کے لیے تیسرے سے قرض لیں گے، اور ایسے ہی وہ ان کی زندگی گزر جاتی قرض لینے میں. حالانکہ قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. معاشرے میں اسے لوگ برا سمجھتے ہیں اور شریعت کی نظر میں بھی یہ برا ہے قرض لینا. صرف ضرورت کے تحت انسان کے لیے جائز ہے. جب انسان بہت مجبور ہو جائے کہ قرض کے بغیر اس کی زندگی نہ چلے، معاملہ نہ نپٹے، تب انسان قرض لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی مالی چیزوں پر بغیر کسی ضرورت کے قرض لینا یہ شریعت میں اچھی بات نہیں، اور یہ مناسب بات نہیں ہے شریعت کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے قرض سے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم ومن المأثم والمغرم. ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ بڑھاپے سے اور کسل یعنی سستی اور غفلت سے. کہ انسان ہمیشہ سست رہے، غفلت میں رہے، اللہ کا ذکر نہ کرے. کوئی بھی کام کرنا ہو تو انسان سستی میں ہمیشہ رہے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے. بڑھاپے سے بھی بہت زیادہ، کہ انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ گیا ہے، اس کے ماں، اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں کب ان کی موت آئے گی. اسے بڑی لمبی عمر کی دعا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ انسان دوسرے کا محتاج ہو، بستر پر پڑ جائے، پیشاب پائخانے کے لیے ضرورت دوسرے کا محتاج ہو جائے. وہی جو آپ کے اپنے ہیں وہی دعائیں کریں گے کہ کب ان کی موت ہو جائے. اگر آدمی 2 سال 3 سال بستر پر رہے، دیکھیں کیا صورتحال ہو جاتی. اسی لیے بہت زیادہ بڑھاپے اور لمبی عمر کی دعا انسان کو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی لمبی عمر مت دینا کہ میں دوسرے کا محتاج بن جاؤں. اور کس سے؟ اور گناہ سے اور قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے. جی ہاں، اس طریقے سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ تعالیٰ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ بہت زیادہ قرض سے کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، کیا وجہ ہے؟ کہ آپ جب دیکھیں نماز کے اندر بھی باہر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے قرض سے محفوظ رکھ، میں قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیوں ایسا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب واذا وعد فاخلف، جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تب جب بات کرتا جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو قرض کو اس کے وقت پر دے دیتے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے، وعدہ خلافی انسان ضرور کرتا ہے، 1 مہینے کے لیے قرض مانگتا ہے، 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر لگا دیتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، عام طور پر 99% ایسی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہے کہ انسان وقت سے پہلے یا وقت پر قرض کو لوٹا دے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے مہینے کے اندر، 1 مہینہ آتا ہے تو پھر اور نہیں دے پاتا ہے، 1 مہینہ اور مہلت دے دیجئے، اگلے مہینے میں تنخواہ آئے گی تب دیں گے، اس کے بعد دے دیں گے، اور اس کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے وہ کہ یہ کام آ گیا فلاں کو میں نے دے دیا، یہ ضرورت پڑ گئی، حالانکہ ضرورت نہیں رہتی اس کی۔ تو جو انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے قرض سے۔ قرض کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان کی موت قرض کی حالت میں ہو جائے تو اس کی روح معلق رہتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث نفس المؤمن معلقۃ بدین نہیں حتی خدا عنہ، انسان کی روح، اس کی جان اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ جب قرض ادا کر دیا جاتا تب اس کی روح اوپر جاتی، ورنہ نہیں جاتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے قرض شریعت کے اندر کتنا یعنی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی یعنی بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے انسان کو قرض لینا چاہیے۔ اس طریقے سے صحیح ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے قرض ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ نے پوچھا کیا یہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اس پر کچھ قرضہ؟ کہا کہ ہاں اس پر 3 دینار کا قرضہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ تم لوگ اس پر نماز پڑھ لو۔ تو جس آدمی پر قرض ہوتا تھا آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر قرض لینا اچھی بات ہوتی تو آپ جنازے کی نماز پڑھتے، اس سے معلوم ہوتا قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، آپ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ اس صحابی کا نام، انہوں نے کہا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھ دیجئے، ان کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تب ہمارے نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر اسے شہید کر دیا جائے، ثم احیا ثم قتل، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اس پر دین ہو، قرض ہو، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، بندوں کا حق اللہ بھی نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کر دے گا، جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا نہیں معاف کیا جائے گا اس کا۔ اور قیامت کے دن انسان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہوگا، تو انسان کی نیکیاں، جس نے قرضہ لیا ہے کسی سے قرضہ واپس نہیں کیا، اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس آدمی کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا جو بندوں کے حقوق کھاتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر آتا ہے، اس لیے بہت سنگین جرم ہے کہ انسان قرض لے اور نہ دے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہیں نہ دینے ہی کی نیت سے، جانتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ بہت سخت سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو چور کی حیثیت سے ملاقات ہوگی۔ اگر اس نیت سے لیتا ہے کہ میں قرض نہیں دوں گا تو چور کی حیثیت سے اس آدمی کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ چور کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا نا، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا مال چرا کر کے لے جاتا ہے، ایسے یہ بھی اگر وہ بتا دے گا کہ میں قرض نہیں دوں گا تو کوئی اسے قرض نہیں دے گا، وہ کہتا ہاں ہم آپ کو قرض دے دیں گے، 2 دن بعد دے دیں گے، مہینے کے اندر دے دیں گے، جھوٹ بول کر کے وہ قرض لیتا ہے، اس کی نیت یہ قرض ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس کی ملاقات جو ہے ایک چور کی حیثیت سے ہوگی،
ایک چور کی حیثیت سے ہوگی۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی کی وفات ہو اور قرض سے وہ پاک ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کے داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من فارق الروح جسدہ، جس آدمی سے کہ جسم سے اس کی روح جدا ہو وہ بریء من ثلاث، وہ تین چیزوں سے بری اور بیزار ہو، تین چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں۔ کون سی چیزیں؟ من الکبر والدین والغرور دخل الجنہ، تین چیزوں سے اگر وہ پاک ہے، محفوظ ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تکبر سے، نمبر 2 قرض سے، نمبر 3 خیانت سے۔ تین بیماریاں، تین گناہوں سے اگر وہ پاک ہے، تکبر اس کے پاس نہیں ہے، سب کا ادب احترام کرتا، کسی کی تحقیر نہیں کرتا، قرض لے کر اس کی وفات نہیں ہوئی، اگر لیا مجبوری میں ادا کر دیا، اس پر قرض نہیں ہے موت کے وقت، اور ساتھ ہی ساتھ خیانت اس نے نہیں کیا، خیانت مال لے لیا قرضہ واپس نہیں کی بھی خیانت ہے، یا اور خیانتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر تین بیماریوں برائیوں سے پاک ہے تو ایسا انسان جنت کے داخل ہوگا۔ اور عورت سے شادی کرنا، مہر رکھنا، اور مہر نہ دینے کی نیت سے خوب زیادہ مہر رکھنا یا کم رکھنا، ایسا انسان کی جانتے ہیں کیا سزا ہے؟ ایسا انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زانی کے حصے سے ملاقات کرے گا، گویا کہ زنا کیا اس نے اپنی بیوی سے زندگی بھر۔ معمولی بات نہیں ہے، عورت کا حق ہے یہ مہر۔ ہمارے ہاں عورتوں کا حق مہر نہیں دیتے لوگ، بہت کم لوگ دیتے ہیں، اب تھوڑی بہت لوگوں نے دینا شروع کیا، ورنہ پہلے مہر لوگ نہیں دیتے تھے، زبردستی معاف کروا لیتے تھے۔ اگر عورت خود معاف کر دے بغیر کسی زبردستی کے تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حق ہے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ شادی کی پہلی رات اس پر دھونس جما رہے ہیں، میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا مرد ہوں، معاف نہیں کرے گی تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ بیچاری اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر آئی مسکین عورت، اور پہلی رات آپ اسے اپنی مردانگی دکھاتے ہیں، اپنی جوان مردی اور بہادری دکھاتے ہیں کہ میں بہت بہادر انسان ہوں، میں بہت مرد ہوں۔ مردوں پر انسان مردانگی دکھائے تب مرد مانا جاتا ہے، یہ تو بیچاری ویسے مسکین ہے، کمزور، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے گھر پر آئی ہوئی ہے، آپ کے رحم و کرم کی محتاج ہے وہ، آپ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایما رجل تزوج امرأة، جو بھی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے، بما قل من المہر او کثر، کم مہر رکھے یا زیادہ مہر رکھے، لیس فی نفسہ ان یودی الیہ حقہا، اور اس کے دل کے اندر ہے کہ اس کا مہر نہیں دے گا، خدعہا، اس نے اس کو دھوکہ دیا، فمات ولم یودی الیہ حقہا، اور وہ مر گیا اور اس عورت کا حق اس نے ادا نہیں کیا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت کے دن زناکار کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ صحیح ترغیب کی حدیث ہے۔ تو جو نہ دیں مہر اور ان کی نیت یہی کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ ان کی سزا ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی عورت کا حق یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے، زبردستی حق نہیں معاف ہوتا ہے، اگر انسان خود معاف کر دے تب معاف ہوتا ہے۔ اس لیے جو مہر نہیں دیے ہیں عورتوں کا ابھی تک، ان کو سوچنا اور کی بات ہے، ان کے لمحے فکریہ آئی کہ اپنے عورتوں کا مہر جتنا جلدی ہو سکے دے دیں، اس کا حق ہے عورت کا، آپ اسے زبردستی معاف نہیں کروا سکتے۔ تو یہ بھی ایک قرض ہے مرد کے ذمے، جو اب مرد شادی کرتا اور اس کا مہر رکھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ مجبوری کے اندر قرض لینا جائز ہے، بغیر مجبوری کے قرض جائز نہیں ہے، لیکن قرض دینا اچھی بات ہے، یہ کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ انسان واقعتاً اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت انسان کو پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے حدیث سے اللہ کا فرمان ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ خیر ہے کسی کی ضرورت کو پوری کرنا۔ اور اللہ کے رسول کے حدیث ہے کُلُّ قَرْضٍ صَدَقَۃٌ، ہر انسان جو کسی کو قرض دیتا ہے، کوئی بھی انسان کسی کو قرض دیتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، حسن لغیری حدیث ہے، قرضہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا ان السلف یجری مجری الصدقہ، جو قرض ہوتا ہے وہ صدقہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، گویا کہ احسان کر رہے ہیں، اس کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، اور آپ کے قرض دینے کی اس آدمی کی جو ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من مسلم یقرض قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، ابن ماجہ کی حسن روایت۔ کیا فرماتے جو آدمی کسی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور ایک بخاری میں امام بخاری نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عالم تھے، کسی سے قرض لیتے تھے، مجبور تھے، تو ایک تاجر سے لیتے تھے، تاجر کو گئے قرض واپس کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس ضرورت ہے، آپ مجھے 1 مہینے کی اور مہلت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو مجھے قرض دے دو۔ تو انہوں نے قرض دے دیا، پھر اس تاجر نے کیا اس تاجر نے اس کو واپس کر دیا اور یہ حدیث سنائی۔ آپ سوچیں، تاجر بزنس مین بھی اتنی حدیث
جو آج کے ہم طلباء اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ حدیث یاد نہیں ہوگی، ایک تاجر کو یہ حدیث یاد تھی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث جو کسی کو 2 بار قرض دیتا ہے 1 بار صدقہ کے برابر اجر ملتا ہے. تو اس لیے میں نے تم سے قرض مانگ لیا اب میں دوبارہ تم کو دے رہا ہوں، لے جاؤ، جب وقت ہوگا تب دے دینا مجھے. یہ حدیث سنائی ایک تاجر نے، ایک بزنس مین نے. ہمارے یہاں تاجر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، جھوٹ اور دھوکہ اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے، عیب کو چھپا کر کے کسی بھی طریقے سے ہم کو مال چاہیے، انسان مال جمع کرتا ہے. تاجر تھا اللہ سے ڈرنے والا، کہا کہ آپ قرض دیجئے مجھے. قرض دیا، پھر اس کو کہا لے جاؤ میں تمہیں دوبارہ قرض دیتا تاکہ مجھے ایک صدقے کا اجر اور ثواب مل جائے. تو ایک انسان اگر کسی کو 2 بار قرض دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک صدقے کے برابر اجر دیتا ہے. میرے بھائیو، قرض لینے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو بغیر ضرورت کے قرض نہیں لینا چاہیے. نمبر 2، سود پر قرض لینا اور دینا حرام ہے. سود پر قرض لینا اور دینا حرام ہے. یہ چلتا ہے کیمپوں کے اندر بھی، یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ سود لیتے ہیں. 100 ریال دیں گے، ہم آپ سے 105 ریال لیں گے. 1000 دیں گے، ہم آپ سے 1100 یعنی 1100 ریال لیں گے. یہ میرے بھائیو حرام ہے ایسا کرنا. سود ہے، اور سود شریعت کے اندر سخت جرم ہے. سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے سب پر لعنت بھیجی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں سود کے تعلق سے الربا 70 حوبا، سود کے 70 اس کی اقسام ہیں سود کی، یا 70 شاخیں یا 70 دروازے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے معمولی گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے. نعوذ باللہ من ذالک، اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اپنی ماں کے پاس جائے، اپنی شہوت پوری کرے. نعوذ باللہ. سود کا آخری درجہ جو ہے گناہ کا، اتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سود جو ہے درہم ربا یاکلہ الرجل، سود کا 1 درہم 1 روپیہ انسان کھاتا ہے. وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے. اشد من 36 زنیہ، 36 بار زنا کرنے سے یہ بڑا گناہ. سود لینا اور دینا، جانتے ہوئے سود کو کھاتا ہے. ہمارے ہاں تو چلن بن گیا ہے، بچی پیدا ہوئی 2 لاکھ جا کر کے جمع کر دیا، 18 سال کی ہوگی، 2 لاکھ کتنا ہو جائے گا، 20 لاکھ ہو جائے گا یا 15 لاکھ ہو جائے گا، اس کی شادی کر دیں گے. حرام ہے یہ سب، یہ سود ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ جی ہاں سخت جرم ہے. یہ فکس ڈپوزٹ جو لوگ کرتے ہیں، ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں مجبوری میں، حفاظت کے لیے پیسوں کی، لیکن سود کا لینا دینا کھانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. آپ سود نکال لیں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ضروری ہے آج کے حالات میں. آپ سود کو لے کر کے اپنے اوپر مت خرچ کیجیے. کہیں رفع عام کا کام کر دیجیے، کہیں پل بنوا دیجیے، کوئی نل لگوا دیجیے. کوئی بہت سخت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے یا اور کوئی بڑی بیماری ہے، اس کو آپریشن کرنا، پیسہ نہیں، آپ اس کو دے دیجیے. حد درجہ غریب انسان ہے، کھانے پینے کی اس کی جان جانے جا رہی ہے، اس کو دے دیں. کوئی سود کے قرض سے دبا ہو اس آدمی کو دے دیجیے. آپ اس سود کو سود میں استعمال کر لیں. لیکن اپنے اوپر استعمال کرنا، شادی بیاہ میں بیٹی کی شادی کرنا، اپنے داماد کو، اپنے سسر کو، رشتہ داروں کو کھلانا، یہ حرام ہے. 36 بار زنا کرنے سے یہ معمولی ربا کا اتنا سخت جرم ہے. آپ اندازہ کریں کہ شریعت کے اندر کتنا سخت جرم ہے سود لینا دینا. نمبر 3، آپ قرض لیں تو ادائیگی کی نیت سے لیں، اور جب آپ کی نیت ہوتی دینے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. ایک واقعہ بیان کروں، بہت سچا واقعہ، صحیح بخاری کا واقعہ. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو کئی مرتبہ حدیث اپنی بخاری کے اندر بیان کیا. بنو اسرائیل کا واقعہ. ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے. کہا تم گواہ لے کر کے آؤ. کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں، مسکین آدمی، اللہ تعالیٰ میرے لیے گواہ کے طور پر کافی ہے. کہا کوئی ضامن لے کر کے آؤ، اگر تم پیسہ نہیں واپس کرو گے تو پھر میرا کیا ہوگا. کہا کہ مجھے کون ضمانت دے گا، مسکین آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں ضامن بناتا ہوں، میں سچا ہوں، آپ مجھے قرضہ دے دی. قرضہ دے دیا تاجر نے. وہ قرضہ لے کر کے چلا گیا سفر پر. واپس آنے کے اس کو کشتی نہیں مل رہی تھی، بہت ڈھونڈا، کام اس کا ہو گیا، واپس آنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، سچا واقعہ بنو اسرائیل کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، انہوں نے واقعہ بیان کیا. اس نے کیا کہ ایک لکڑی لی، لکڑی کو اس نے سوراخ کیا، لکڑی کے اندر 100 دینار رکھے اور اس کو ایک لیٹر لکھ کر کے رکھ دیا کہ میں نے بہت کوشش کیا، مجھے کشتی نہیں ملی، اس لیے یہ میں اس میں رکھ رہا ہوں، اور اللہ کے حوالے کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، میں نے تجھے ضامن بنایا تھا
اور میں کشتی کی تلاش کر رہا ہوں لیکن کشتی مجھے نہیں مل رہی ہے. اب یہ مال میں نے اس آدمی سے تیرے نام سے لیا تھا, تجھے گواہ بنایا تھا, تجھے ضامن بنایا تھا, اللہ یہ مال تیرے حوالے کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے اس نے لکڑی کے اندر پیسہ رکھ دیا اور اوپر سے اس کو شیشہ رکھ کر کے پیک کر دیا اور سمندر کے اندر اس کو ڈال دیا. یہ تاجر کا مال آتا تھا سمندر پر, جاتا تھا سمندر کے پاس, کشتی ہماری آئے گی. ایک دن گیا, کشتی نہیں تھی, دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتے ہوئی آ رہی ہے. وہ لکڑی کو اس نے اٹھا لیا, کہا چلو ہم اس کو جو ہے جلانے کا کام ہمارے آ جائے گا, آگ بنانے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے کام آئے گا. جب لکڑی اس نے چیرا تو چیرتے ہی میرے بھائیو وہ پیسہ ملا اور اس کا لیٹر ملا. آپ دیکھیں اس کی نیت صحیح تھی, اللہ رب العالمین نے کس طریقے اس کے مال کو پہنچا دیا اس آدمی تک, سمندر کے حوالے کیا, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت کی اور مال کو اس آدمی تک پہنچا دیا. اب وہ بیچارہ کئی مہینوں کے بعد آتا جاتا تاجر کے پاس اور کہتا کہ بھائی مجھے آپ معذور سمجھیں, میں نے بہت تلاش کیا, کشتی نہیں ملی, اب مجھے ملی ہے, یہ آپ کی امانت, آپ پیسے واپس لے لیجیے. اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پیسے کو مجھ تک پہنچا دیا, مجھے وہ پیسہ ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث میرے بھائی. آدمی کی اگر نیت صحیح رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا. دیکھیے ابھی کس طریقے سے سمندر میں ہچکولے اور سمندر میں کس قدر طوفان آتا سمندر کے اندر, کشتیاں بہہ جاتی ہیں, کشتیاں ڈوب جاتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اس لکڑی کی حفاظت فرمائی اور جس آدمی تک پہنچنا تھا اللہ نے اس آدمی تک اس کشتی کو پہنچا دیا, یہ اسے لکڑی کو پہنچا دیا. تو انسان کی اگر نیت صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا. جب کسی سے قرض لے, نیت ادا کرنے کی, یہ نیت نہ ہو کہ نہیں دیں گے تو کیا کر لیں گے. ہمارے یہاں لوگ ہی ہوتا ہے, قرض لیتے نہ دینے کی نیت سے کیا کر لیں گے, مار ڈالیں گے, کہیں جان لے لیں گے, مجھے کیا کر لیں گے. اور اسی لیے انسان قرض لیتا رہتا ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ اجیرن بن جاتی ہے اور اسی میں اس کی زندگی پوری گزرتی رہتی ہے, کبھی اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا. اس لیے دینے کی نیت سے میرے بھائیوں ہمیشہ جو ہے قرض لیجئے, اور اگر نہ دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث میں نے سنائی تھی, اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ کہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات چور کے حصے سے ہوگی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ایما رجل یدین دینا وهو مجمع ان لا یوفیہ ایاہ لقی اللہ سارقا. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت کہ جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ سے چور کے حصے سے ملاقات کرے گا, وہ چور ہوگا, وہ کہ اس نے چوری کی ہے اور اس طریقے سے اس کے مال کو اس نے ہڑپ لیا. اس طریقے سے یہ بھی بہتر ہے کہ انسان لکھ لیں. اور آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کیا جانتے ہیں, نہ اس کے فضیلت کے لحاظ سے نہیں, لمبی ہونے کے لحاظ سے آیت الدین ہے, آیت المدائنہ, جس کو میں نے آپ کے سامنے شروع کا حصہ پڑھا, پورے ایک پیج پر آیت ہے یہ. یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اے ایمان والو, جب تم کسی سے قرض کا کاروبار کو لین دین تو اس کو لکھ لو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم, لکھ لینا چاہیے. سب سے بڑی آیت دین کی آیت ہے, مطلب لمبائی کے حساب سے, فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے, لیکن یہ بہت لمبی آیت ہے, پورے ایک پیج پر یہ آیت ہے میرے بھائیوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین قرض اسلام کے اندر کس قدر اہم ہے. اس طریقے سے گواہ رکھ لیا جائے تاکہ بعد میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور جب آدمی کسی کو قرض دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرے, اور جب وہ قرض واپس کرے تو بھی آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے قرض واپس کر دیا. اور قرض دیتے وقت کوئی شرط انسان نہ رکھے. اگر انسان جو قرض جس نے لیا ہے اگر کچھ زیادہ اپنی طرف دے دیتا ہے تو انسان لے سکتا ہے. ہمارے بھی پر ایک اونٹ کا قرض تھا تو آپ نے اس سے بہتر اونٹ اسے دے دیا. آپ نے کسی کو قرض دیا مان لیجئے, اور آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی, نہ کچھ کہا اس سے, آپ نے کسی کو دیا 1000 ریال, آپ کا کام ہو گیا, اس نے آپ کو 1000 ریال بھی واپس کر دیا, آپ کی خوشبو بھی دے دیا مان لیجئے, یا اس نے اپنی طرف سے کچھ پیسہ زیادہ دے دیا, آپ نے کہا نہیں اسے, اگر کہیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. اگر وہ اپنی طرف سے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں بھی اس سے بہتر دوں آپ کو, تو ایسی صورت میں انسان لے سکتا ہے. لیکن اگر آپ مطالبہ کریں گے یا اس میں رکھیں گے کہ آپ سے مجھے اتنا لینا ہے, 1000 دے رہا ہوں 1100 چاہیے, تو یہ سود ہو جائے گا. یہ کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا. اور ایسے ہی انسان اس کو وقت پر ادا کرے, اور کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے. اور اگر انسان مجبور ہو جائے اور انسان اگر مہلت چاہتا ہے تو اس کو مہلت دے دینا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے میرے بھائی جو میں نے قرض کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض سے محفوظ رکھے. جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق دے, جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی و امانتداری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے, ہر برائی سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم والفرقان العظیم.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.